السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی اہلیہ کی نظر ثانی درخواستوں کی سماعت اب کچھ واضح شکل سامنے آتی جا رہی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بظاہر وہ ٹارگٹ ہیں جو لاک ہو چکا ہے اور شاید میزائل بھی فائر ہو چکا ہے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس میزائل سے کیسے بچتے ہیں اور کب، یہ صرف وقت ہی بتائے گا۔ چند دنوں کی بات ہے، 30 اپریل کو جسٹس منظور ملک ایک معزز رکن ریٹائر ہو رہے ہیں۔ 10 رکنی بینچ کے ایک جج اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں اور یہ سماعت مکمل نہیں ہوتی تو پھر نئی قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یقینی طور پہ ان کا متبادل ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی، کیونکہ ان 10 ججز کے علاوہ صرف پیچھے 6 ججز ہیں اور 6 میں سے جو دوسرے ججز ہیں وہ جوڈیشل کونسل کے بھی ممبر ہیں، چیف جسٹس اور 2 دوسرے سینئر ججز، اور پیچھے رہ گئے 3، تو ان 3 میں سے بھی کچھ ججز جو ہیں وہ یہ کیس نہیں سن سکیں گے۔ تو معزز جج جسٹس منظور ملک کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو دباؤ ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کو نمٹا دیا جائے، اور کل بھی جو بینچ پر موجود جسٹس مقبول باقر اور جسٹس منیب اور جسٹس سجاد علی شاہ کے بیچ جو تلخ کلامی ہوئی، اس کی وجہ بھی یہ وقت تھا۔ جسٹس مقبول باقر سرکار کے وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کو کہہ رہے تھے کہ آپ بلٹ پوائنٹس میں اپنے کیس کو جلد از جلد سمرائز کریں اور اس کو کنکلوڈ کریں، جبکہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اور جسٹس سجاد علی شاہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سرکاری وکیل آرام سے اپنے ٹائم کے مطابق اور اپنی سہولت کے مطابق دلائل دیں۔ یہ بڑا ہی ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور یہ وقت کا جو دباؤ ہے، اسی کی وجہ سے 10 معزز ججوں کے بیچ بھی جو ایک پروفیشنل ریلیشن شپ تھی، کل وہ کمزور پڑتی نظر آئی اور بڑے غیر معمولی جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور ایک معزز جج تو اٹھ کر چلے گئے تھے۔ تو آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں کچھ نئے قانونی پیچیدگیاں، بلکہ اگر یہ کہا جائے قانونی چالاکیاں نظر آئی تو کچھ غلط نہ ہوگا، مگر ان قانونی چالاکیوں کی ایک تاریخ ہے۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو آج کی سماعت آپ کو پھر واضح طور پہ سمجھ آئے گی۔ یہ سارا معاملہ آپ کو اگر یاد ہوگا تو پاناما کیس جب وزیر اعظم نواز شریف تھے تو سپریم کورٹ میں سنا گیا۔ الزامات آف شور کمپنیوں کے تھے اور سپریم کورٹ نے بظاہر پاناما کیس میں نواز شریف کو نااہل نہیں کیا اور وہ معاملہ عدالتوں میں بھیج دیا، مگر پاناما کیس کی تحقیقات کے لیے جو سپریم کورٹ نے اپنی نگرانی میں جو جے آئی ٹی بنائی تھی، اس جے آئی ٹی نے پاناما کے ثبوتوں میں تو انہیں جو ملا سو ملا، اس میں ایک اقامہ نکال لیا گیا اور اقامے کی بنیاد پہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار کر دے دیا گیا۔ اب یہ جو کیس ہے، اس کیس میں بھی یہی ہوا۔ حکومت نے جو ریفرنس تیار کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اس میں محض یہ الزام تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ٹیکس کے قوانین کے مطابق اپنی اہلیہ اور بچوں کی جائیدادیں ظاہر نہیں کیے اپنے اثاثوں میں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موقف تھا کہ ٹیکس کے قوانین میں یہ ان پہ لازم نہیں ہے، کیونکہ ان کی اہلیہ اور بچے بڑے ہیں، بالغ ہیں، خود مختار ہیں، اور وہ اپنے ان کی ذرائع آمدن ہیں جس سے انہوں نے لندن میں جائیدادیں بنائی، جن کے بارے میں الزام ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ظاہر نہیں کیا، اور سپریم کورٹ نے یہ مانا اپنے فیصلے میں کہ ٹیکس کے قوانین واضح نہیں ہیں۔ مگر پھر کیا ہوا، صدارتی ریفرنس تو کوڑے دان میں ڈال دیا اور اس معاملے میں بھی بظاہر ایک اقامہ نکل آیا۔ صدارتی ریفرنس کوڑے دان میں ڈال کے ایف بی آر کو کہہ دیا گیا کہ وہ اب مزید تحقیقات کرے اس تمام معاملے کی اثر نو، مگر اور ایف بی آر کو جو ذمہ داری سونپی گئی، اسی حکم کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ اب سپریم کورٹ میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے صدارتی ریفرنس کوڑے دان میں ڈال دیا تو پھر یہ ایف بی آر کو لکھنے کا کیا موقف تھا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا پاناما کیس کی طرف جائیں تو اس میں بھی دکھائی، وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں سجی دکھائی اور کھبی ماری، تو یہی کچھ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ سجی دکھائی، صدارتی ریفرنس پھینک دیا کوڑے دان میں، اور کھبی ماری، ایف بی آر کو کہہ دیا کہ تحقیقات کی جائیں، اور ایف بی آر کو جب حکم دیا گیا، اور یہ حکم جو ہے قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر دیا گیا، اور حالانکہ وہ ریلیف مانگنے آئے تھے، ان کو مزید پین دے دیا گیا، اور سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ ہم نے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ میری اہلیہ کو سنا نہیں کیا، اور آپ نے یہ کیسے طے کر لیا کہ میں نے ان کے کوئی اثاثے چھپائیں؟
تو اور پھر ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے ویڈیو لنک پر بھی ایک بیان ریکارڈ کرایا تھا جو کہ عدالتی بیان نہیں تھا، اور سرینا عیسیٰ کو کبھی فریق ہی نہیں بنایا گیا جسٹس فائز عیسیٰ کی ان درخواستوں کی سماعت میں جو سپریم کورٹ میں ہوتی رہی۔ آخر میں ایک ویڈیو لنک پہ بیان ریکارڈ کر لیا گیا، تو اس وقت بھی جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنایا، ہر چیز کو ریکارڈ کا حصہ بنایا، اور آج نظر ثانی کی درخواستوں میں جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو سنا گیا، کون کہتا ہے کہ ان کو سنا نہیں گیا؟ اور یہی بات آج سرکار کے وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو سنا گیا، ان کو ہیرنگ دی گئی اور ان کی مرضی کے مطابق ان کو سنا گیا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار کھڑے ہو کے اعتراض کرتے رہے جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان وہ ویڈیو لنک پر ریکارڈ کیا گیا بیان پڑھ رہے تھے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہی تھی اپنے بچوں کی جائیدادوں کا، اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے ایف بی آر نے سنا نہیں، اور وہ گلہ کر رہی تھی۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کے آج دلائل کا کراس یہ تھا کہ بنیادی طور پہ سرینا عیسیٰ نے جو ویڈیو لنک پہ کہا تھا کہ مجھے سنا نہیں گیا، اور جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ ان کو ایف بی آر نے سنا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ جائیدادیں کہاں سے آئی اور کیسے یہ الزام بھی لگایا جا سکتے ہیں؟ تو اس لیے سپریم کورٹ نے سمجھا کہ اس کو ایف بی آر بھیج دیا جائے، اور سپریم کورٹ نے جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کے کہنے پہ ہم ایف بی آر بھیج رہے ہیں، اور جس بات کی تردید پرزور انداز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار کر رہے ہیں کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ایف بی آر بھیج دیں، آپ نے جب صدارتی ریفرنس ختم کر دیا تو مجھے تو ریلیف مل گئی، پھر اس کے بعد بقول جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکلاء کے اور بقول ایڈوکیٹ حامد خان کے ان کو پھر ریلیف کے بعد پین دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر وہ ضرورت تھی۔ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ شاید جو حکومت نے ریفرنس بنایا تھا، جو فروغ نسیم نے بنایا تھا، جو کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور نے بنایا تھا، جو عمران خان اور صدر عارف علوی نے بھیجا تھا، وہ ریفرنس اتنا مضبوط نہیں تھا۔ اب جو کام ہو رہا ہے، جو سپریم کورٹ کی طرف سے بظاہر از خود ایک ریفرنس بنایا جا رہا ہے، وہ بہت ہی ایک اسٹرانگ اور ہیوی ریفرنس بنانے کی تیاریاں ہیں، اور اسی لیے جو بھی یہ پروسیڈنگ اب نظر ثانی کی سٹیج پہ ہو رہا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہی ہوگا۔ پہلے سپریم کورٹ میں وہ ریلیف لینے آئے تھے، ان کو ایف بی آر کی SR نو تحقیقات کی شکل میں پین دیا گیا، اب وہ دوبارہ نظر ثانی میں ریلیف مانگ رہے ہیں، اور اب شاید اس سے بھی زیادہ پین ہوگا، کیونکہ نئے فیکٹس اور نئے حقائق کو جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ ریکارڈ پہ لا رہے ہیں، اور وہ نئے حقائق یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے چیئرمین ایف بی آر کی رپورٹ کو بھی آرڈر شیٹ کا حصہ بنا لیا، اور یہ وہ رپورٹ ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ اس رپورٹ کو ریکارڈ پہ نہ لایا جائے، کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ کے اس حکم کے نتیجے میں ایف بی آر کے چیئرمین نے تیار کیا ہے، جس حکم کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اور اگر حکم کو ہم نے چیلنج کر دیا اور وہ کامیاب ہو گیا اور سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ایف بی آر کو رپورٹ بھیجنے کا، تو پھر ایف بی آر کی رپورٹ کی کیا اہمیت ہے اور کیوں اس کو ریکارڈ پہ لایا جا رہا ہے؟ مگر جسٹس عمر عطا بندیال نے سرینا عیسیٰ کے ویڈیو لنک کی طرح چیئرمین ایف بی آر کی اس رپورٹ کو بھی کچھ دن پہلے آرڈر شیٹ کا حصہ بنایا اور ریکارڈ پہ لایا، مگر آج انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں اس رپورٹ کی طرف اگر ہم نہ بھی جائیں، مگر ایک اور ڈاکومنٹ ہے جب بقول جسٹس عمر عطا بندیال کے سرینا عیسیٰ نے از خود اپنی درخواستوں میں لگایا ہے۔ نظر ثانی کی سٹیج پر سرینا آ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میری غیر حاضری میں مجھے سنے بغیر، مجھے فریق بغیر کیسے آرڈر دے سکتی ہے، تو وہ نظر ثانی کی سٹیج پہ آ گئی، اور سرینا عیسیٰ نے ایک ڈاکومنٹ اپنی نظر ثانی کی درخواست میں لگایا تھا، ایک ذوالفقار احمد ایف بی آر کے اہلکار ہیں، اور اس ڈاکومنٹ میں کچھ جائیدادوں کا ذکر کیا تھا، تو اس ڈاکومنٹ کو ایف بی آر کے چیئرمین نے اپنی رپورٹ میں بھی شامل کیا، مگر کیونکہ یہ سرینا عیسیٰ نے اپنی نظر ثانی کی درخواستوں میں ذوالفقار احمد ایف بی آر کے اہلکار کا وہ ڈاکومنٹ لگایا ہے، جس میں اس ڈاکومنٹ کے مطابق سرینا عیسیٰ ایڈمٹ کر رہی ہیں اپنی جائیدادوں کے حوالے سے، تو سرینا عیسیٰ کا یہ موقف ہے۔ وہ ڈاکومنٹ میں نے اس لیے نہیں لگایا تھا کہ میں کوئی اقرار نامہ اپنا دینا چاہ رہی تھی، وہ ڈاکومنٹ اس لیے لگایا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ شخص ذوالفقار احمد متعصب ہے اور یہ بائسڈ ہے، اور اس کی باعث کے ثبوت کے طور پہ دینے کے لیے کہ یہی وہ شخص ہے جو ریفرنس کی تیاری میں بھی شامل تھا، اور یہی وہ شخص ہے جو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد تحقیقات کی ڈیوٹی میں اسی شخص کو دی گئی، اور یہ ایک تسلسل ہے اس تعصب کا اور اس باعث کا جو حکومت کی طرف سے جاری ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم کی وجہ سے ان کے کیس کو پریجوڈس کیا جا رہا ہے۔ مگر اب جسٹس عمر عطا بندیال ذوالفقار احمد کے ڈاکومنٹ کے اوپر آ گئے ہیں، کل وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ چیئرمین ایف بی آر کی رپورٹ بھی جو ہے وہ ریکارڈ پہ آ گئی اور میں نے آرڈر کا حصہ بنا دیا ہے، مگر پھر سوال یہ پیدا شروع ہو گیا کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے وہ چیئرمین ایف بی آر کی رپورٹ کیسے پڑھ لی، اور پھر جسٹس عمر عطا بندیال نے رپورٹ طلب کیوں کی اور کیسے کی؟ کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں اور طلب کریں،
مگر اب جسٹس عمر طاہر بندیال جو ہیں وہ چیئرمین FBR کے رپورٹ سے پیچھے ہٹ گئے اور کہہ رہے ہیں چلیں اس کو رہنے دیں، مگر ذوالفقار احمد کے ڈاکومنٹ کے حوالے سے انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کو کہا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے اوپر آپ ریلائی کریں اور اس میں جو انفارمیشن ہے وہ بھی بتائیں. اور جیسے عمر طاہر بندیال بار بار فیکٹس اور حقائق کی طرف جا رہے ہیں نظر ثانی کے اس مرحلے پہ، جس کا نظر ثانی میں کوئی اس کا تعلق بنتا نہیں ہے عام طور پہ. اور وہ انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان سے بھی کہا کہ جن 3 سوالوں کے جواب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دینے سے انکار کیا، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ یہ 3 سوال جو آپ کر رہے ہیں یہ تو FBR کی رپورٹ اور یہ تو فیکٹس کے حوالے سے جو جوڈیشل کونسل نے دیکھنے ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو نظر ثانی میں آیا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس آئینی اور قانونی اختیار نہیں تھا تحقیقات کا، اور آپ جو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ تو انہی تحقیقات کے حقائق سے ان کا تعلق ہے کہ جن تحقیقات کو میں نے چیلنج کر رکھا ہے. تو میں ان کا اگر جواب دے دوں گا تو پھر تو میں اپنا کیس خود ہار رہا ہوں، میں اپنے کیس کو خود نقصان پہنچاؤں گا. بہرحال جسٹس عمر طاہر بندیال بضد ہیں کہ یہ چیزیں انفارمیشن، اضافی انفارمیشن، ایڈیشنل انفارمیشن ریکارڈ پہ لائی جائے، اور یہ ایڈیشنل انفارمیشن ریکارڈ پہ لانے کے اختیارات کے حوالے سے جو قانونی جواز ہیں وہ ہمارے سرکار کے جو وکیل ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب آج اپنے دلائل میں دے رہے تھے. اور سب سے پہلا انہوں نے نقطہ یہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے پاس آئین کے تحت بہت سے اختیارات ہیں، جیسے سو موٹو کے اختیارات ہیں 1843 کے اور دوسرے اختیارات. اسی طرح آج عامر رحمان صاحب نے بتایا ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہ سپریم کورٹ کے پاس آئین کا ایک آرٹیکل ہے 187 184(3) کا، تو ہم سنتے رہے نا کہ سو موٹو پاور ہے انسانی حقوق کے نفاذ کا، اور اس سو موٹو پاور کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے انسانی حقوق کا جس طریقے سے نفاذ کیا گیا وہ ہم نے دیکھ لیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پہ ہی انہی کو ریلیف کی بجائے جس طرح پین دیا گیا FBR میں دوبارہ تحقیقات کا آرڈر دے کے، اب ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے ایک نیا آرٹیکل دریافت کیا ہے ان کے اندر، وہ ہے 187، جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ مکمل انصاف کرنے کے لیے کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے، کوئی بھی ہدایات جاری کر سکتی ہے، ڈائریکشن دے سکتی ہے، اور یہ ججمنٹ کا نہیں ہے. اس میں 1843 میں جو ہے سپریم کورٹ کے اختیارات ہے کہ وہ نوٹس لے کے آج خود ہی کیس کی کارروائی شروع کر دیں. 187 میں اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے، مگر عامر رحمان ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس 187 کے جو اختیارات ہیں اس کے تحت وہ کوئی بھی ڈائریکشن کسی بھی ادارے کو دے سکتی ہے، اور FBR کو جو ڈائریکشن دی گئی ہیں وہ بھی انہی ڈائریکشنز کا اسی کمپلیٹ جسٹس مکمل انصاف کرنے کے 187 کے اختیار کے تحت جو ہے FBR کو بھی ڈائریکشن سپریم کورٹ نے دی ہیں. تو لگ یہ رہا ہے. اور آج ایک جو بنیادی سوال اٹھایا گیا وہ یہ بھی تھا کہ اگر سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست مان لیتی ہے اور نظر ثانی کر کے اپنے فیصلے کو واپس بھی لے لیتی ہے، تو اب FBR کی رپورٹ تو آ گئی، FBR میں تو نئی انفارمیشن آ گئی، اب اس انفارمیشن کا کیا کیا جائے گا؟ اب یہ قانونی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ انفارمیشن آلریڈی فیلڈ میں آ گئی ہے تو جوڈیشل کونسل کے پاس تو ویسے بھی اختیار ہے کہ وہ سو موٹو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی کسی بھی انفارمیشن کی بنیاد پہ بغیر کسی سپریم کورٹ کے حکم کے یا ججمنٹ کے وہ خود بھی تحقیقات شروع کر سکتی ہیں. تو یہ سوال آج کی کارروائی میں بار بار اٹھایا جاتا رہا. یہ ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کہ بظاہر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو پہلی درخواست تھی سپریم کورٹ میں اس کو منظور کر کے صدر کا ریفرنس کوڑے دان میں پھینکا گیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہا ہم نے آپ کی درخواست قبول کر لی ہے، آپ کیس جیت گئے، اور ساتھ ہی FBR کو لکھ دیا گیا. اب پھر ایک بار بظاہر اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی کی درخواست کو قبول کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہا گیا کہ دیکھیں ہم نے آپ کی نظر ثانی کی درخواست قبول کر لی ہے، آپ کیس جیت گئے، تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ہے میزائل وہ بھی تیار ہوگا، اور وہ پھر ججمنٹ میں جسٹس عمر طاہر بندیال اگر اس کیس کا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں ہوگا بھی تو حق میں ہوتے ہوئے بھی دودھ میں کوئی نہ کوئی مینگن ضرور ہوگی. اور اس بار یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں بھی ہوا تو یہ ضرور لکھے گی کہ ہم جو ہے نظر ثانی کر رہے ہیں، اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں، مگر جوڈیشل کونسل کو یہ اختیار ہے کہ وہ از خود سو موٹو نوٹس لے کے جو FBR چیئرمین کی رپورٹ ہے وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک فیکٹ ہے، اگر جوڈیشل کونسل چاہے تو اس کا نوٹس لے سکتی ہے، اور وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو ایک قانونی تحفظ سپریم کورٹ دے دے گی، اور بظاہر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہی ریلیف دی جائے گی جس سے پہلے ریلیف دی گئی تھی کہ ایک ہاتھ سے ریلیف اور دوسرے ہاتھ سے پین. تو یہ بات وہیں کے وہیں رہ جائے گی، چاہے FBR کی رپورٹ سپریم کورٹ کے آرڈر کے نتیجے میں تیار ہوئی ہے، چاہے اب وہ تیار ہو چکی ہے اور اب سپریم کورٹ کا ڈیمیج ہیز بین ڈن، اب سپریم کورٹ اپنا آرڈر واپس بھی لے لیں تو کہے گی ہم نے تو قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں دے دیا تھا، اب وہ انفارمیشن آلریڈی آ گئی، اب وہ انفارمیشن آئی کیسے؟
سپریم کورٹ نے جب اپنا فیصلہ دے دیا تھا تو سب سے پہلے شارٹ آرڈر دیا. اس شارٹ آرڈر کے بعد ایف بی آر نے اپنی کارروائی شروع کر دی, اور وہ جب کارروائی شروع کر دی تو ایف بی آر کو بظاہر پورا موقع دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے. انہوں نے تفصیلی آرڈر نہیں جاری کیا اور ایف بی آر نے اپنے کارروائی شروع کر دی, نوٹس دینا شروع کر دیے. پہلے تفصیلی آرڈر میں بہت ٹائم لگا, کئی ماہ لگائے, اور پھر جب تفصیلی آرڈر آیا تو پھر اس تفصیلی آرڈر کے آنے کے بعد نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت میں کئی ماہ لگا دیے گئے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ اب تو وہ ایف بی آر کی چیئرمین کی رپورٹ فیلڈ میں آ گئی ہے, اب اس کو ہم جو ہے مٹا تو نہیں سکتے, ختم تو نہیں کر سکتے. تو یہ آج کی اب گیم اس طرف جا رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بظاہر حق میں فیصلہ ہوتا ہے اور پھر دراصل ان کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ ہے, اور ٹارگٹ لاک ہے اور میزائل فائر ہو چکے ہیں. اور جس طریقے سے نظر ثانی کے مرحلے پہ ہر فیکٹ کو ریکارڈ پہ لا کے نئے نئے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, فیکٹس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے نظر ثانی کی درخواستوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ آیا بھی تو وہ جو ایف بی آر چیئرمین کی جو رپورٹ ہے جو اب تیار ہو چکی ہے, اور اس کو ایف بی آر کے چیئرمین کو موقع دیا گیا, ٹائم دیا گیا نظر ثانی کی درخواستوں کا جلد فیصلہ نہ کر کے, تو وہ ایف بی آر چیئرمین کی رپورٹ کی بنیاد پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ابھی بھی ان کی جان خلاصی نہیں ہوگی, اور معاملات اب جو ہیں ایف بی آر سے سپریم کورٹ سے سپریم جوڈیشل کونسل پہ جائیں گے, اور یہ معاملہ یوں ہی آگے بڑھتا رہے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس فیصلے کے نتیجے میں ایف بی آر چیئرمین کی رپورٹ تیار ہوئی ہے, اگر وہ فیصلہ سپریم کورٹ واپس لے لیتی ہے تو پھر ایف بی آر کی چیئرمین کی رپورٹ کو بھی کوڑے دان میں جانا چاہیے. مگر بظاہر اب یہ تیسرا راستہ قانونی اور آئینی راستہ نکالا جا رہا ہے کہ پہلے بھی بظاہر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا کہ ہم نے صدارتی ریفرنڈم مسترد کر دیا ہے, اور اب بھی بظاہر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ ہو گیا, ہم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے. مگر کیا کریں, ایف بی آر چیئرمین کی رپورٹ فیلڈ میں ہے اور اب وہ سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ کارروائی آج خود کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اور یہ ریمارکس اگر سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں دیے, ایف بی آر چیئرمین کی رپورٹ کو قانونی تحفظ دیا اور اس کو ایز اے فیکٹ ایک انفارمیشن اور ویلڈ انفارمیشن قرار دیا, تو اس کا مطلب ہے اب کی بار بھی فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں نہیں, ان کے خلاف ہوگا, اور سپریم کورٹ کسی صورت میں بھی جو ہے مکمل طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کلین چٹ نہیں دے گی اور ان کو سکون سے اپنا آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنے دے گی. تو یہ تو ایک اوورال سمری تھی. آج کی جو پروسیڈنگ ہے میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان جو تھے انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز تکنیکی دلائل سے کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی ایرر نہیں ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان سپریم کورٹ کے فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑا اچھا فیصلہ ہے, اور کچھ لوگوں کی رائے میں شاید عامر رحمان سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو ریفرنس بھیجا تھا وہ تو بہت ہی کمزور تھا, اب جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ زیادہ اسٹرانگ ریفرنس ہے شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, اس لیے یہ بہت اچھا ہے. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ کوئی ایرر نہیں ہے فیس آف دا ریکارڈ. ایرر ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں, نظر ثانی ہے ڈیٹیل ڈسکشن میں نہیں جا سکتے, نئے فیکٹس کو نہیں لا سکتے, صرف ایرر آن دا فیس آف ریکارڈ. یہ بنیادی ایک پرنسپل ہے کہ ایرر آپ ثابت کریں تو پھر ریویو ہوگا, مگر یہاں پہ پٹیشنر کے ایرر ثابت کریں, معزز جج جو ہیں وہی نئی ایویڈنس اور نئے ڈاکومنٹس کو ریکارڈ پہ لا رہے ہیں اور پروسیڈنگ کا حصہ بنا رہے ہیں, نئے فیکٹس کو لا رہے ہیں, از خود ایک قسم کا انہیں اپیل سے بھی آگے جا کے اس معاملے کو لے رہے ہیں. پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل سرکاری وکیل نے عامر رحمان نے کہا کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے سوچ سمجھ کے اور کافی ڈیلیبریشن سوچ بچار کے بعد جو ہے یہ فیصلہ دیا ہے, اور کوئی بھی ایسی ایرر اس فیصلے میں نہیں ہے. اور سرکار کے وکیل کا کہنا تھا کہ اگر ایرر ہو بھی تو سپریم کورٹ صرف اس وجہ سے اپنا فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کرے گی یا واپس نہیں لے گی کہ اس میں کوئی ایرر ہے, اس میں کوئی ایسی ایرر بنیادی طور پہ ہے بھی نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سماعت کا حق دیا گیا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس میں سنا گیا. اور پھر انہوں نے کہا جو نیچرل جسٹس ہے, جو قدرتی انصاف کے اصول ہیں, اس میں کہا جاتا ہے کہ سنے بغیر کسی کو انصاف نہ دیا جائے. جو نیچرل جسٹس ہے اس کے اندر بھی وہ بھی مشروط ہوتا ہے, اس میں بھی کچھ ایگزمپشنز ہوتی ہیں, اس میں بھی کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے جس میں ہیئرنگ دینا ضروری نہیں ہوتا. اس پہ جسٹس میاں مظہر عالم خیل نے کہا کہ آپ نے یہ باتیں کر چکے ہیں کہ بعد کی ہیئرنگ جو ہے اس کے اندر بعد کے پروسیجر میں آگے جا کے ہیئرنگ کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے اگر شروع میں نہ بھی ملے. تو وہ بنیادی طور پہ چاہ رہے تھے کہ آپ دلائل کو سمیٹیں اور بار بار دہرائیں نہ. پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس
کمپلیٹ جسٹس کرنے کی طاقت ہے. آرٹیکل 187 187 کے تحت یہ کمپلیٹ جسٹس ہوتا ہے. ایک سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران اگر کوئی ایویڈنس طلب کرنا ہو, کوئی گواہ طلب کرنا ہو, کوئی اور ڈائریکشن دینی ہو, تو پروسیڈنگ کے دوران سپریم کورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ جسٹس کے لیے اپنی ڈائریکشن دیتی ہے مختلف لوگوں کو, تاکہ وہ ایک اچھے نتیجے اور اچھے فیصلے پہ پہنچے. تو شاید اس کو عامر رحمان پڑھ رہے تھے, نہ کہ یہ کہ ججمنٹ دے کے مزید کسی کو ڈائریکشن دے. اور کمپلیٹ جسٹس ایک کیس میں جب فیصلے سے پہلے پروسیڈنگ کے لیے یہ اختیارات سپریم کورٹ کو دیے گئے, مگر اس کیس میں عامر رحمان کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ججمنٹ میں بھی کچھ ایسے ججمنٹ بھی دے سکتی ہے کہ جو شاید اس کے نارمل کورس میں دائرہ کار میں نہ ہو, اور ججمنٹ کے بعد کچھ اداروں کو بھی وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے. سرکار کے وکیل نے کہا جو آرٹیکل 187 ہے وہ ایک انہیرنٹ پاور ہے. انہیرنٹ مطلب کہ 187 سپریم کورٹ جب چاہے اس کو انووک کر سکتی ہے. یہ سرکار کے وکیل کا موقف تھا, وگرنہ تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پاور عدالتی کارروائی کے دوران کچھ ایویڈنس اور جیسے میں نے پہلے کہا گواہوں کو طلب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور سرکار کے وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ 187 اتنی بڑی پاور ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر یہ ٹیکنیکل چیزیں اور یہ جو رسمی کارروائیاں ہیں ان کی بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی. 187 بہت بڑی پاور ہے, اور یہ پاور بظاہر اب پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے اوپر استعمال ہو رہی ہے, ورنہ 187 کا تو ہم نے پہلے نہیں سنا تھا کہ اس 187 کے تحت اتنی بڑی پاور ہے کہ وہ اس طرح ایکسرسائز ہو سکتی ہے. نہ جانے 187 کی یہ پاور پہلے بڑے بڑے معاملات میں کہاں تھی. ہم تو 184(3) سنتے رہے ہیں, اب 187 بھی ایک بہت بڑی پاور ہے. صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے جو پروسیجر کمی رہ گئی ہے, جو ایرر بھی رہ گئی ہے, تو مکمل انصاف کے نام پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مکمل انصاف کے نام پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, شاید اس میں ناانصافی بھی شامل ہیں. پھر انہیں سرکار کے وکیل نے کہا یہ جو ایف بی آر کو بھیجنے کا حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے جسٹس قاضی عیسیٰ کا اور ان کی اہلیہ کا معاملہ, یہ کوئی ان کے خلاف آرڈر نہیں ہے, اور نہ ہی اس سے جو ان کی اہلیہ کے خلاف کوئی حکم ہے. یہ ایک ڈائریکشن ہے اور ان کے خلاف نہیں ہے. اہلیہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں, مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آرڈر ان کے حق میں تھا, یہ ان کے خلاف نہیں ہے. یہ بھی سرکار کے وکیل ڈیفینڈ کر رہے تھے سپریم کورٹ کے آرڈر کو کہ ایف بی آر کو آرڈر دے سکتی تھی سپریم کورٹ. اور انہوں نے کہا کہ اگر ابھی سپریم کورٹ جو ہے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر بھی لیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ چلیں جی اس کو ہم ریمانڈ کر دیتے ہیں, ریمانڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دیں, تو یہ ابھی ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز ہوگی. وہ اس لیے کیونکہ اب تو چیئرمین ایف بی آر کی رپورٹ بھی تیار ہوگی ہے, اور اگر ابھی معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی بھیج دیں تو وہ بھی ایف بی آر کو ہی کہے گی, تو ایف بی آر کوئی نئی رپورٹ تو نہیں, وہی رپورٹ دے گا. یہ عامر رحمان صاحب کا. اور پھر ایف بی آر کی رپورٹ اس لیے تیار ہو گئی ہے کہ پہلے شارٹ آرڈر دیا, پھر تاخیر کی گئی, پھر تفصیلی آرڈر آیا, پھر ریویو کی فیصلہ نہیں ہوا. اب اتنا ٹائم گزرنے کے بعد اب تو رپورٹ بھی تیار ہو گیا ہے, اس لیے اب اگر ریمانڈ کرتی ہے سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں بھیجتی ہے یہ معاملہ, وہ تو ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز ہوگی, تو اس لیے وہ بھی ایف بی آر میں دوبارہ ہی انہوں نے بھیجنا ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ رہنے ہی دے, اور جو ایف بی آر کی رپورٹ ہے وہ جوڈیشل کونسل کو اس پہ مزید کارروائی کرنے دے. یہ سرکار کے وکیل کے دلائل ہیں. اس پہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ کھڑے ہو گئے. نہیں, اس سے پہلے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان ہیں انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کو تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہلیہ کے کہنے پہ ہم نے ایف بی آر کو معاملہ بھیجا. جب انہوں نے یہ کہا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ تسلسل سے جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے بالکل کہیں نہیں کہا کہ ہم نے ایف بی آر کو یہ معاملہ بھیجا. اور اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سرکار کے وکیل عامر رحمان تھوڑے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں تو ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اور یہ اعتراض کر رہے ہیں, تو جس پہ میں تو سٹیٹمنٹ سے پڑھ رہا ہوں. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہاں ہے میری سٹیٹمنٹ کہ میں نے اس میں کہا ہو کہ ایف بی آر کو سپریم کورٹ معاملہ بھیج دیں. جس پہ جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ بہرحال آپ اپروبیشن اور ایبروگیشن کے اوپر دلائل دیں. مینس کہ جو لوگ پہلے ایک سٹینڈ لے لیتے ہیں کسی فورم پہ تو پھر بعد میں وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو مگر جسٹس عمرتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ یہ سٹینڈ لے کے پیچھے نہ ہٹنے کا جو اصول ہے یہ صرف وکیلوں کے ذریعے جب کوئی سٹینڈ لیا جاتا ہے تو تب. تو کیا اس کیس میں سرینا عیسیٰ نے وکیل کے ذریعے کوئی سٹینڈ لیا تھا؟ تو بہرحال جسٹس فائز عیسیٰ تو فریق تھے ہی اس وقت, سرینا عیسیٰ تو اس وقت نہیں تھی سپریم کورٹ میں. تو ایڈوکیٹ منیر ملک کے حوالے سے سرکار کے وکیل نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجا جائے, جس کی تردید کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ
اگر ایف بی آر جو ہے ان کا اعتراض یہ ہے کہ ایف بی آر اگر خود سے یہ فیصلہ کرے کہ کسی ٹیکس پیئر کی اس نے تحقیقات کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. جیسے قاضی فیصلہ کا کہنا تھا میرا موقع بھی ہے کہ سپریم کورٹ ان کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتی. تو یہ جسٹس قاضی فیصل نے احتجاج کیا اور کہا کہ سرکار کے وکیل جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے جو ہے کہا تھا کہ معاملہ سپریم کورٹ ایف بی آر کو بھیجے. تو جسٹس قاضی فیصل نے اس کی فوری طور پہ وضاحت کی. جس پہ جسٹس منظور ملک انہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ مداخلت نہ کریں, آپ تھوڑا سا جو ہے اب آپ نے اتنی اچھی ٹائی پہنی ہوئی ہے, بڑے اچھے موڈ میں, لیکن آبویسلی جسٹس قاضی فیصل اپنی باری کا انتظار کرنے کی بجائے اب فوری طور پہ ہر چیز کے اوپر وہ کلیریفائی کر رہے تھے اور بار بار کھڑے ہو کے معاملات کو کلیئر کر رہے تھے. پھر ایڈیشنل سرکار کے وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اور جو مفاد عامہ ہے تو اس کو جو ہے وہ پارٹی کے بینیفٹ میں یوز کیا جاتا ہے. جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ فریقین کی بینیفٹ کے لیے ہی ہوتی ہے اور مفاد عامہ کے لیے. یہ اختیارات جب سپریم کورٹ استعمال کرتی ہیں تو وہ اسی لیے استعمال کرتی ہے کہ فریقین کو اس کا فائدہ ہو. وہ یہ کہنا چاہتے کہ جو ایف بی آر کو معاملہ بھیجا وہ بیسیکلی فائدے میں ایسے نہ ہی سکے اور جسٹس قاضی فائدہ سکے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک پرماننٹ باڈی ہے, مستقل باڈی ہے, اور یہ ہر دفعہ اس کی تو ترتیب ہے یا ترکیب ہے یا حیت ہے وہ بدلتی نہیں ہے, اس کی ممبرشپ سیم رہتی ہے, اور وہ ویسے بھی اس کے پاس سو موٹو پاور ہیں کہ وہ کہیں سے بھی انفارمیشن اگر اسے مل جائے تو وہ اس پہ کارروائی کر سکتی ہیں. تو اس لیے یہ جو اختیارات ہیں ان کے ہوتے ہوئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایف بی آر نے رپورٹ سپریم کورٹ کے حکم پہ تیار کی ہے یا اس خود تیار کی ہے. تو سپریم کورٹ کی حکم کے علاوہ بھی ایف بی آر کی رپورٹ اب فیلڈ میں ہے اور وہ ایک حقیقت ہے. اور جس طرح ایف بی آر کو ٹائم دیا گیا اور ڈیلے کیا گیا نظر ثانی, وہ یہ بھی ایک حقیقت ہے, جس کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ اب تو رپورٹ بن گئی ہے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کس طریقے سے شارٹ آرڈر کے بعد تفصیلی آرڈر میں ٹائم دیا گیا, کس طریقے سے تفصیلی آرڈر کے بعد ریویو کے فیصلے میں اتنا ٹائم لے لیا گیا, اور تب تک ایف بی آر ایسی ایک تو کیا 10 رپورٹیں بھی بنا سکتی تھی. اور پھر آج ہم سننے کو مل رہا ہے کہ جناب یہ تو اب ایف بی آر رپورٹ بنا چکی ہے, اب تو فیلڈ میں ہے. جیسے منصور علی شاہ نے کہا ایک بڑی اہم بات کی, جیسے منصور علی شاہ نے, انہوں نے سرکار کے وکیل سے پوچھا کہ جو ریفرنس حکومت نے دائر کیا تھا وہ تو کویش ہو گیا, وہ تو ختم ہو گیا, آپ کی حکومت کی استدعا مسترد کر دی گئی تھی. یہ سرکار کے وکیل سے کہہ رہے ہیں. اس کے خلاف آپ نے نظر ثانی بھی نہیں کی, حکومت نظر ثانی میں نہیں آئی. آپ کا کیا لوکس سٹینڈائی ہے, آپ کی کیا قانونی حیثیت ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو آپ کے خلاف تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ فیصلہ بڑا اچھا تھا. یہ کتنا ضروری, آپ کو سننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے, ہم کیوں آپ کو سنیں, آپ کے کیا قانونی حیثیت ہے, آپ کے تو خلاف فیصلہ ہے اور آپ فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کا یہاں کیا کردار ہے اس ساری بحث میں, آپ کا کیا رول ہے, حکومت کا اس میں کیا رول ہے. حکومت تو اپنا کیس ہار گئی, اس کا ریفرنس مسترد ہو گیا, وہ کیوں اس فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. اس ساری بحث میں آپ اپنے کردار کو واضح کریں. یہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بات کی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہاں میں اس پہ بھی بات کروں گا. پھر انہوں نے واپس آ گئے جی کمپلیٹ جسٹس, مکمل انصاف, آرٹیکل 187 کے اوپر آگے انہوں نے کہا کہ یہ ایک انہرنٹ جو ہے یہ اختیار ہے. اور پھر انہوں نے پرانے کچھ سپریم کورٹ کے مقدمات پڑھے جن کے مطابق وہ فارمیلٹیز اور ٹیکنیکلٹیز جو ہیں, پروسیجرز جو ہیں, ان میں سپریم کورٹ جائے بغیر ایسے فیصلے کر سکتی ہے. اچھا, ان کا زور سرکاری وکیل کا سارا فیصلوں پہ ہے کہ سپریم کورٹ 187 کے تحت ججمنٹس دے سکتی ہے, جبکہ 187 جو ہے وہ ججمنٹ سے پہلے کی جو پروسیڈنگ ہے ان میں جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں یا جو پروسیجر چیزیں ہوتی ہیں بظاہر یہ ان کے لیے ہے. مگر جو سرکار کے وکیل ہیں انہوں نے پرانے سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھے کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ نے بیل میٹر میں یہ کیا اور دوسرے میٹر میں یہ کیا. تو بہت سارے ایسے فیصلوں کے انہوں نے حوالہ بھی دیا. پھر آگے جا کے جب عامر رحمان بار بار کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 187 جو ہے وہ کمپلیٹ جسٹس کا اختیار دیتا ہے, تو جسٹس قاضی فیصل کھڑے ہو گئے. ان کا یہ کتنی بار کہیں گے 187 کتنا اختیار دیتا ہے, کتنا بڑا اختیار, بار بار تو کہہ چکے ہیں, بار بار دہرا رہے ہیں. جسٹس قاضی فیصل صاحب بیچ میں بار بار انٹرپٹ بھی کرتے تھے, تو اس پہ ججز نے پھر انہیں تسلی دی کہ آپ تحمل سے سنیں اور ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا, پھر جسٹس عمر عطا دیال نے یہ نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آئین کے آرٹیکل 187 کا حوالہ بھی دیا جائے. یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے,
کیونکہ وہ جو بار بار کمپلیٹ جسٹس اور مکمل انصاف کے حوالے سے آئین کے آرٹیکل 187 کا حوالہ دے رہے تھے سرکاری وکیل، تو جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ نے اگر اپنے فیصلے میں آرٹیکل 187 اور کمپلیٹ جسٹس کے آئینی اختیارات کا حوالہ ہی نہیں دیا اور سمپل آرڈرز دیتے رہی ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ فیصلے میں جب اختیار اپنا استعمال کرے تو اس آئین کا حوالہ بھی دے، اس شک کا حوالہ بھی دے کہ ہم 187 کے تحت اختیار استعمال کر رہے ہیں؟ بظاہر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہم نے سپریم کورٹ نے FBI کو حکم دیا، کیا ہم نے اس میں حوالہ دیا ہے کہ یہ ہم نے کمپلیٹ جسٹس 187 کے تحت یہ آرڈر دیا ہے؟ تو اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو تھے عامر رحمان سرکار کی، ان کا یہ ضروری نہیں ہے، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں وہ آئین کا اور اس اختیار کے قانونی اختیار کا حوالہ رہ بھی جائے تو وہ جو ڈائریکشنز ہیں وہ قانونی تصور ہوں گی اور ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ جسٹس امرتا بندیال نے کلیئر کروایا ہے، قسم کا آرگومنٹ ریکارڈ پہ آ گیا، اور ریکارڈ پہ لانے کا تو بہت ہی دلچسپی ہے ہمارے بہت سے موضوع ججوں کہ جناب اگر سپریم کورٹ کے FBI کو دیے گئے حکم میں یا ججمنٹ میں یہ 187 یا کمپلیٹ جسٹس کا حوالہ نہیں بھی ہے تو تب بھی چلیں، ہم نے اگر نہیں بھی حوالہ دیا تو پھر بھی کمپلیٹ جسٹس کے ساتھ ہماری ججمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ پھر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل سرکاری وکیل تھے، انہوں نے کہا جناب مائی لارڈ، اگر آپ کسی آئینی شک کا اختیار کا حوالہ تو کیا اگر آپ غلط حوالہ بھی دے دیں کسی غلط قانونی شک کا تو وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ درست ہوتا ہے، وہ بھی غلط نہیں ہوتا۔ پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے دوبارہ بات دہرائی کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل تھے ایڈوکیٹ منیر ملک، انہوں نے یہ درخواست کی تھی اپنے دلائل میں کہ معاملہ FBI کو بھیجا جائے، جس پہ جسٹس فائز عیسیٰ پھر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بلکہ جو سرکار کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ بابر ستار نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ FBI کے دیکھنے کے لیے ہے۔ اب بابر ستار صاحب نے obviously یہ کہا تھا کہ معاملہ FBI کے دیکھنے کے لیے ہے، اب مجھے نہیں یاد پڑتا کیونکہ میں بھی کورٹ روم میں تھا، انہوں نے یہ کہا ہو کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرے FBI کو کہ وہ اس معاملے کو دیکھے۔ انہوں نے کہا یہ FBI کے دیکھنے کا ہے، لیکن کیا FBI سپریم کورٹ اس کو ڈائریکٹ کرے، یہ مجھے نہیں یاد پڑتا بابر ستار نے کوئی ایسی بات کی ہو۔ اور جیسے قاضی فائز صاحب نے بھی پھر کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ میں اعتراض کرتا ہوں، میرے وکیل نے یہ نہیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ FBI کو یہ معاملہ بھیجے، جس پہ جسٹس منظور ملک نے کہا بولنے دیں، بڑا شریف آدمی ہے، اور تو جس پہ جیسے قاضی فائز صاحب نے کہا ہاں برا تو میں ہی رہ گیا ہوں نا اس جگہ پہ، ایک یہ سب شریف ہیں۔ تو پھر اس کے بعد سرکار کے وکیل نے بڑے وہ کمزور سی آواز میں کہا چلے سر میں فیصلہ لکھوا دیتا ہوں، آپ خود ہی اس کو پڑھ لیجیے گا۔ تو جس پہ ججز نے کہا نہیں، تو اس پہ سرکار کے وکیل نے سر میں ذہنی طور پہ بڑے دباؤ میں بڑا اپسیٹ ہوں۔ تو جس پہ قاضی امین نے کہا کہ ایڈوکیسی از این آرٹ آف پرسویشن ناٹ کنفرنٹیشن، ڈونٹ ابینڈن یور آرگومنٹس بٹ ٹرائی ٹو بی ریزنیبل اینڈ اوائڈ ریپیٹیشن۔ یہ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ آپ وکیل ہیں، آپ پروفیشنل لائر ہیں، یہ ایک طریقہ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح ناراضگی شو کر کے اپنا کام نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ڈونٹ ابینڈن، آپ کو اپنا کام پروفیشنلی ہینڈل کرنا چاہیے، اور یہ ایک آرٹ ہے ایڈوکیسی، کنفرنٹیشن کا نہیں، پرسویشن کا آرٹ ہے۔ پھر سرکار کے وکیل نے کہا کہ میرے جو مخالف فریق ہیں وہ ایک معزز جج ہیں سپریم کورٹ کے، میرے لیے مشکل ہے کہ میں ان کو جواب بھی دے سکوں۔ تو اس پہ جیسے قاضی فائز صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے اس طرح کا رگڑا مت دیں کہ میں جج ہوں اور مجھے آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں، میں بڑا آدمی بھی نہیں ہوں، نہ ہی مجھے آپ یہ بڑا آدمی کہیں، آپ جو ہے نا مجھے اس طرح کے مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، اور اس طرح کی چیزیں مجھے آپ مت سنائیں۔ جیسے امرتا بندیال نے کہا کہ پھر کہا کہ سرکاری وکیل کو کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے قاضی فائز صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں ان کی کوئی بدنیتی نہیں ہے، ان میں کوئی تعصب نہیں ہے، وہ ایک اپنے فیلنگز کا اظہار کر رہے ہیں۔ جیسے مقبول باقر نے کہا کہ سرکاری وکیل سے کہا کہ آپ ایک اچھے تسلسل سے جا رہے ہیں، آپ اچھے ردم میں جا رہے ہیں، ہم آپ کے جو دلائل ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کو جاری رکھیں۔ اس کے بعد پھر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے پھر وہ دوبارہ وہ اپروبیٹ اور ایبروگیٹ کی پروویژن پڑھنا شروع کی کہ جب کوئی پارٹی ایک اسٹینڈ لے لے تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، مگر اس کے اوپر پھر جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ مگر یہ اسٹینڈ وہ ہوتا ہے جو وکیل کے ذریعے لیا جاتا ہے، آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کسی وکیل کی دلائل سے پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے نا عدالت کے فیصلے سے پڑھ کے بتائیں کہ بغیر وکیل کے بھی جو سٹینڈ لیا جاتا ہے کیا وہ ایک سٹینڈ ہوتا ہے جس سے فریق پیچھے نہیں جا سکتا۔
جسٹس قاضی عیسیٰ نے کہا کہ یہ جو ریزن دیا جا رہا ہے یہ ریویو میں تو یہ ریویو کے اندر یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی یہ لوگ جو کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اس ریویو جورسڈکشن کو پہلے فکس کیا گیا سماعت کے لیے اور پھر اس میں کس طرح تاخیر ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ یہ میٹر دوبارہ فکس ہوا تھا مئی 2020 میں. اور پھر اس پہ فروغ نسیم نے بھی بریفلی جو ہے وہ آرگو کیا تھا. بلکہ مئی 2020 میں یہ میٹر ریویو نہیں بلکہ جو سپریم کورٹ کی پہلی پروسیڈنگ تھی وہ فکس ہوئی تھی اور فروغ نسیم نے بھی آرگو کیا تھا. اور یہ تمام میٹرز جو تھے وہ باقاعدہ اس سے پہلے بھی سنے جاتے رہے مگر اس میں بہت تاخیر ہوتی رہی. پھر سرینا عیسیٰ خود کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے معاملے کو جو ہے وہ ایف بی آر میں بھیجا جائے اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں میں نے یہ بات نہیں کی کیونکہ وہ ویڈیو لنک کا حوالہ دے رہے تھے سرکار کے وکیل کے. سرینا نے ویڈیو لنک میں کہا تھا کہ مجھے ایف بی آر نے بلایا نہیں ہے. تو سرینا نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا ویڈیو لنک میں کہ میرے معاملے کو ایف بی آر بھیجا جائے, میں نے کہا تھا مجھ سے ایف بی آر نے پوچھا نہیں. اس پہ جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ 2 سال سے ہماری زندگی تباہ کر دیا, آپ 2 سال اور تباہ کر دیں, میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. ان کو زندگیاں تباہ کرنے کا حق ہے سرکار کے وکیل کو. جیسے مقبول باقر نے تسلی دی جیسے قاضی فائزہ کو کہ آپ یقین رکھیں ہمارے پاس آپ کی تمام دلائل تمام نکات جو موجود ہیں. اور جیسے قاضی فائزہ نے کہا کہ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی غلط بیانی کر رہا ہو تو مجھے برا لگتا ہے. جس پہ جیسے منظور ملک نے کہا کہ پلیز آپ بیٹھ جائیں, آپ سے ریکویسٹ کی گئی ہے 10 دفعہ کہا ہے آپ کو کہ آپ بیٹھ جائیں. پھر سرکار کے وکیل نے کہا کہ سرینا عیسیٰ نے کہا تھا کہ مجھ سے ویڈیو لنک کیا وہ حوالہ دے رہے تھے بیان کا کہ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ مجھ سے ایف بی آر نے نہیں پوچھا, ایف بی آر نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. اس پر سرینا عیسیٰ پھر کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا یہ مجھے بتائیں یہ کدھر ہے وہ ویڈیو لنک کا بیان جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں. اور ویڈیو ہمارے ذرائع کے مطابق ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوا, ویڈیو ریکارڈ نہیں ہے. ایک ٹرانسکرپٹ تیار کیا گیا تھا آڈیو کی ریکارڈنگ سے, وہ ٹرانسکرپٹ موجود ہے لیکن ویڈیو نہیں ہے. سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ایف بی آر کو معاملہ میرا ریفر کیا جائے. انہوں نے صرف یہ کہا جو ہمیں یاد ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایف بی آر نے ریفرنس کی تیاری کے دوران مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ میرے کیا پوزیشن ہے. اس پہ جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ یہ جو اسکرپٹ ہے یہ ٹرانسکرپٹ بھی میرے پاس ابھی نہیں ہے اور آپ کس طرح یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں سرکار کے وکیل, وہ جو ویڈیو لنک کے بیان کو پڑھی جا رہے ہیں تو مجھے بھی اس کی کاپی دیں, مجھے بھی کوئی ٹرانسکرپٹ دیں. جس پہ سپریم کورٹ نے ان کو ٹرانسکرپٹ کی فائل بھجوا دی تو جسٹس قاضی فائزہ نے کہا میں یہ نہیں لوں گا کیونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. اور جو سرینا عیسیٰ نے بھی بیان دیا تھا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں تھا اور اس کو آپ نے غلط طریقے سے ریکارڈ کا حصہ بنایا. پھر جس پہ سرکار کے وکیل نے کہا کہ نہیں سرینا عیسیٰ کا جو ویڈیو بیان تھا وہ باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا اور کورٹ کے حکم سے بنایا گیا اور اس وقت بھی جسٹس عمر طاہر بندیال نے یہ سارا ریکارڈ کا حصہ بنایا تھا. جس پہ جسٹس عمر طاہر بندیال نے وضاحت کی کہ سرینا عیسیٰ کا جو ویڈیو لنک کا بیان تھا وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ریکارڈ کیا گیا تھا اور وہ ریکارڈ کیا گیا تھا اور یہ ان کی درخواست پہ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ویڈیو لنک پہ بیان ریکارڈ کیا گیا تھا. جس میں جسٹس قاضی فائزہ پھر کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں تھا اور یہ ہمیں اس کا کوئی ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا اور کوئی ویڈیو ٹرانسکرپٹ بھی نہیں ہے اور ویڈیو بھی ہمیں فراہم نہیں کی گئی. جسٹس منظور ملک نے جسٹس قاضی فائزہ کو کہا کہ آپ قرآن پڑھتے جائیں, یہاں نظر آ رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ, اور وہ شاید ان کو بتا رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کورٹ روم کے اندر. انہوں نے کہا کہ جب آپ بولتے ہیں تو سرکار کے وکیل کی کنسنٹریشن ختم ہوتی ہے جب آپ انٹرپٹ کرتے ہیں. اور سرکار کے وکیل نے کہا یہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جورسڈکشن میں جو ہے وہ کسی بھی سرکاری محکمے کو ہدایات جاری کر سکتی ہے. ابھی تک جسٹس مونی بالکل خاموش رہے, سرکار کے وکیل کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آ رہے تھے. سرکار کے وکیل نے یہ کہا کہ کورٹ کے حکم کے مطابق ایف بی آر نے اپنی کارروائی مکمل کی ہے اور یہ رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو پیش کر دی گئی ہے
اور جو سپریم کورٹ کے سامنے نظر ثانی کے اوپر بحث ہو رہی ہے، یہ سب جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ایک انسگنیفیکنٹ ہو گئی ہے اور یہ ایک ایکیڈیمک بحث ہے، کیونکہ رپورٹ آلریڈی تیار ہے اور فیلڈ میں اور جوڈیشل کونسل کے پاس ہے۔ اس پہ جسٹس امت احمد دیال نے کچھ نہیں بتایا کہ بطور رکن جوڈیشل کونسل کیا انہوں نے وہ رپورٹ دیکھی ہے، پڑھی ہے یا نہیں۔ بہرحال کیونکہ وہاں پہ ہوتے ہوئے وہ رپورٹ کو پڑھنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا، تو انہوں نے کورٹ کے ریکارڈ پہ آرڈر کر کے وہ رپورٹ ضرور منگوا لی۔ اور یہ بھی کہا سرکار کے وکیل نے کہ اب جب کہ رپورٹ تیار ہو چکی ہے، معاملہ جوڈیشل کونسل کے پاس ہے، تو سرکار کے وکیل کا کہنا تھا کہ اب سپریم کورٹ مداخلت نہ کرے۔ پہلے جوڈیشل کونسل کے اختیار کو پس پش ڈال کے ڈائریکشن دی کہ ایف بی آئی کرے، لیکن اب کیونکہ رپورٹ تیار ہو گیا تو اب جوڈیشل کونسل کے معاملات میں سپریم کورٹ مداخلت نہ کرے، یہ اب سرکار کے وکیل دلیل دے رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اتنا ٹائم لگا دیا نظر ثانی کے فیصلے میں، تو پھر رپورٹ تو کہ ایسی 10 رپورٹیں بھی تیار ہو جاتی۔ سرکار کے وکیل کا کہنا تھا کہ جو چیئرمین ایف بی آئی نے رپورٹ تیار کی ہے وہ ایک انفارمیشن ہے، وہ ایک اب بن چکی ہے، اور وہ انفارمیشن جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو فراہم کر دی گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ اس انفارمیشن کو ختم کرے یا اپنے فیصلے کو واپس لے لے، وہ رپورٹ وہ انفارمیشن ختم نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ ایف بی آئی کی رپورٹ واپس لی جا سکتی ہے۔ سرکار کے وکیل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اب اپنے دیے گئے فیصلے کے کچھ حصوں کو واپس کر بھی لیں اور ڈائریکشن ختم بھی کر لے تو اس رپورٹ کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ رپورٹ ایف بی آئی چیئرمین کی ایف سی سی کے پاس ہے۔ یہاں پہ جسٹس منیب نے کہا کہ اگر ہم نظر ثانی کے فیصلے میں نظر ثانی کی درخواست قبول کر لیتے ہیں اور اپنا فیصلہ ختم بھی کر لیتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیا قانون کے تحت وہ جو ایف بی آئی چیئرمین کی رپورٹ ہے اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، اور کیا اس کا وجود جو ہے اس کی تیاری کی تاریخ سے ختم ہوگا، یعنی کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، یا پھر یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اس کا وجود ختم ہوگا، یعنی کہ آج اگر سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے تو آج کے بعد کوئی بھی رپورٹ ایف بی آئی تیار کرے گا تو اس کا وجود نہیں ہوگا، لیکن جو اس سے پہلے تیار ہو چکی ہے آج کے آرڈر سے پہلے تو وہ اس کا وجود ختم ہوگا یا نہیں۔ یہ جسٹس منیب نے یہ سوال اٹھائے اور کہا کہ آپ اس کا میں جواب دیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان سرکار کے وکیل نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ وہ رپورٹ کویش کر دیتی ہے، اس کو ختم کرنے کا بھی آرڈر دے دیتی ہے، اور خاص کر یہ جو ایف بی آئی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ میں نے یہ ایگزیکٹو آرڈر سے رپورٹ جاری کی ہے، اور سپریم کورٹ کہتی ہے وہ ایف بی آئی چیئرمین کا ایگزیکٹو آرڈر غیر قانونی تھا، وہ رپورٹ بھی ختم ہو گئی، مگر جو انفارمیشن ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ انفارمیشن تو اب اقامہ تو نکل آیا، انفارمیشن تو آ گئی ایف بی آئی کے چیئرمین کی رپورٹ میں، اور پتہ نہیں وہ انفارمیشن ہے کیا، بہرحال ابھی تک اس کو یہ معلوم نہیں ہے، لیکن سرکار کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ انفارمیشن جو ہے وہ آ گئی ہے، اور اگر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ بھی واپس لے لے، چیئرمین ایف بی آئی کی رپورٹ کو کالعدم بھی قرار دے دے، تو پھر بھی انفارمیشن جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل اس کا نوٹس لے سکتے ہیں۔ اس پہ جسٹس منیب نے کہا کہ یہ جو چیئرمین ایف بی آئی نے رپورٹ تیار کی ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر تیار کر کے جوڈیشل کونسل کو بھیجی گئی ہے، مگر آئین کے تحت جو ہے یہ رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کے حکم پہ تیار ہونی تھی۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جس پہ سرکار کے وکیل نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ فزیکل فارم میں ہونی چاہیے، چاہے وہ جہاں سے بھی آئے، اور اگر وہ فزیکل فارم میں ہے تو جوڈیشل کونسل اس پہ سو موٹو نوٹس لے سکتی ہے اور انفارمیشن لے سکتی ہے۔ جس پہ جسٹس امت احمد دیال نے کہا جو حقائق ہیں ان کو ڈسٹرائے نہیں کیا جا سکتا، جو فیکٹ ہیں وہ فیکٹ ہیں، مگر ہم ان حقائق پر غور نہ کرنے کا احکامات ضرور جاری کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نظر ثانی کی اپیلیں قبول کی جاتی ہیں اور سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ختم کر دیتی ہے، تو پھر یہ بات ممکن ہے کہ پھر چیئرمین ایف بی آئی کی رپورٹ کو بھی کنسیڈر نہ کیا جائے، اور پھر اگر ہم ایسا فیصلہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ چیئرمین ایف بی آئی کی رپورٹ پہ بھی جوڈیشل کونسل غور نہ کرے، مگر ایسا فیصلہ ہم تبھی دیتے ہیں کہ کسی بھی رپورٹ پہ غور نہ کیا جائے جب اس کی انفارمیشن انلیگل طریقے سے کلیکٹ کی جاتی ہے، غیر قانونی طریقے سے کلیکٹ کی جاتی ہے، مگر پھر غیر قانونی طریقے سے اکٹھی کی گئی معلومات کے حوالے سے بھی
جو ہے ان کی بھی انفارمیشن کی، ان معلومات کی بھی اپنی ویلیو ہے، کیونکہ اگر حقائق ثابت ہو جاتے ہیں، چاہے وہ غیر قانونی طریقے سے اکٹھی کی گئی معلومات کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، تو پھر جوڈیشل کونسل تو پھر بھی ایکشن لے سکتی ہے۔ یہ جسٹس عمر طاہر بندیال کے کارروائی کے آخر کے ریمارکس ہیں۔ اس پہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں، اور یہ جو رپورٹ ہے اس کو یہ بالکل قابل غور نہیں ہو سکتی۔ اس پہ جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا ہم نے آپ کو ٹائم دیا ہے، اور اس پہ جسٹس عمر طاہر بندیال سرکار کے وکیل کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان معاملات کے اوپر ذرا تیاری کر کے آئیں۔ آج بھی کہہ رہے تھے کہ تیاری کر کے آئیں، ابھی 30 اپریل کو جج ریٹائر ہو رہے ہیں۔ معاملات یہ تھے کہ اگر غیر قانونی طور پہ کوئی معلومات اکٹھی کر بھی دی جاتی ہیں تو پھر کیا جوڈیشل کونسل ان کا نوٹس لے سکتی ہے؟ مطلب اگر ہم کہہ دیں کہ وہ چیئرمین ایف بی آر کی رپورٹ جو ہے وہ اس پہ غور نہ کیا جائے کیونکہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس لے رہی ہے، تو پھر کیا جوڈیشل کونسل اس پہ غور کر سکتی ہے؟ یہ سوال کیا جسٹس عمر طاہر بندیال نے سرکاری وکیل سے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان سے، اور کہا آپ اس پہ تیاری کر کے آئیں۔ جس پہ جسٹس قاضی فائز صاحب کھڑے ہو گئے کہ ابھی بھی تیاری کر کے آئیں، آج بھی آپ انہیں ٹائم دے رہے ہیں کہ ابھی بھی تیاری کر کے آئیں، اور کتنی تیاری یہ کریں گے؟ جس پہ جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے رہیں، آپ غصے نہ ہوں، یہ اپنی نوعیت کا بڑا مختلف کیس ہے۔ آج سے 11 سال پہلے بھی اس طرح کا کیس آیا تھا، افتخار محمد چودھری کا کیس کے حوالے دے رہے ہیں، اس میں افتخار محمد چودھری خود پیش نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کو کتنا ٹائم، اس وقت بھی بڑی سکون سے کارروائی ہوئی تھی۔ تو اس پہ جسٹس عمر طاہر بندیال نے پھر سرکار کے وکیل سے پوچھ ہی لیا، اچھا آپ کو کتنا ٹائم چاہیے، کب تک آپ اپنے آرگومنٹ مکمل کریں گے؟ جس پہ سرکار کے وکیل نے کہا کہ جناب میں منڈے تک اپنے آرگومنٹ جو ہے وہ مکمل کروں گا۔ جس پہ جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، منڈے تک آپ آرگومنٹ مکمل کریں، مگر پھر وہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کچھ سوالات کیے تھے، ان کے جوابات بھی آپ ضرور دیں۔ وہ جو جسٹس منصور نے کہا تھا کہ حکومت کی لوکس ٹرنڈائی کیا ہے، وہ کس حیثیت میں یہاں پہ کھڑی ہے، وہ تو کیس ہاری ہوئی ہے، اور اپنے کیس اپنے خلاف ہوئے فیصلے کا وہ کس طرح ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ تو یہ ان سوالوں کے جواب بھی جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا، ان کے بھی جواب تو آپ کو دینے ہیں، پھر مطلب ٹائم تو مزید پھر لگے گا ہی۔ پھر جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ جو پٹیشنر ہے، جو ذوالفقار احمد ایف بی آر کا جو افسر تھا، اس نے ایک آرڈر جو جاری کیا تھا، وہ آرڈر جو ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ بھی لے کر آئیں، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ یہ جسٹس عمر طاہر بندیال اب بار بار ایف بی آر کے ذوالفقار احمد کے اس آرڈر کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں کچھ اضافی فیکٹس بھی آ رہے ہیں، اور جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا ہم ایف بی آر کے چیئرمین کی رپورٹ کی طرف تو نہیں جائیں گے، ہم ذوالفقار احمد کے آرڈر کی طرف، مگر اب جا کے جسٹس عمر طاہر بندیال نے تسلیم کیا کہ ایف بی آر کے چیئرمین کی رپورٹ کو وہ کنسیڈر نہیں کر سکتے نظر ثانی کی دور میں، مگر انہوں نے کہا کہ چونکہ ذوالفقار احمد ایف بی آر کے افسر کا جو آرڈر تھا اس کو سرینا عیسیٰ نے خود اپنی درخواستوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو اس لیے آپ اس کے اوپر بھی تھوڑا مطلب ایک قسم کا اچھا مشورہ تھا سرکار کے وکیل کو کہ وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، جس پہ آپ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں، اس کے جو فیکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں، اور اس کے جو قانونی پہلو ہیں اس ڈاکومنٹ کی اہمیت کے، اس کے بارے میں بھی بتائیں، کیونکہ وہ ڈاکومنٹ سرینا عیسیٰ نے نظر ثانی کی درخواست میں پیش کیا تھا کہ جناب انہوں نے ہمیں نہیں سنا، اور یہ وہ شخص ہے جو ریفرنس کی تیاری میں بھی ملوث تھا اور بعد میں بھی، تو اس شخص کے تعصب کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے سرینا عیسیٰ نے وہ ڈاکومنٹ اپنی نظر ثانی کی درخواست میں لگایا تھا، مگر وہ ڈاکومنٹ عدالت جو ہے وہ درخواست گزار پٹیشنر کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف ریکارڈ پہ لا کے سرکاری وکیل کے ذریعے جو ہے اس کو مزید استعمال کرنا چاہ رہی ہے۔ اور پھر جسٹس عمر طاہر بندیال نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو 3 سوال پوچھے تھے جسٹس قاضی فائز صاحب سے، انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا تھا جناب وہ جواب تو حقائق اور فیکٹس سے متعلق ہے، نظر ثانی کے سٹیج پہ فیکٹس کے اوپر کیسے ڈسکشن ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے آئینی اور قانونی اختیار کے اوپر آپ بتائیں کہ آپ کا فیصلہ صحیح تھا، یعنی ایف بی آر کو بھیج سکتے تھے، یعنی آپ بار بار فیکٹس کے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ بات بھی صحیح ہے، کیونکہ فیکٹس تو سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھنے تھے، فیکٹس تو سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی سٹیج پہ تو نئے فیکٹس کی بات نہیں کرنی، مگر بہرحال جسٹس عمر طاہر بندیال نے سرکاری وکیل سے کہا کہ جن سوالوں کے جواب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں دیے تھے وہ آپ دیں گے، اور آپ ہمیں منڈے کو بتائیں گے۔ پھر آخر میں جسٹس منیم نے ایک بار پھر دوسرا سوال کیا ساری سماعت میں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، آئینی باڈی ہے، ان کے پاس از خود سو موٹو کارروائی کے اختیارات بھی ہیں، اور اگر نظر ثانی کی درخواست ایکسیپٹ ہو بھی جاتی ہے قانون کے تحت اور سپریم کورٹ اپنا فیصلہ لے بھی لیتی ہے،
تو وہ جو انفارمیشن ہے انہوں نے پھر وہ جسٹس منیب نے سرکاری وکیل کو بتایا کہ وہ جو انفارمیشن ہے وہ تو اس کا وجود تو برقرار رہے گا، وہ چیئرمین ایف بی آر کی جو رپورٹ ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اوپر کوئی پابندی ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو پھر ٹیک اپ نہیں کر سکتی؟ اس سوال کا جواب بھی آپ ضرور دیں۔ اس پہ اور پھر کیس کی سماعت جب ختم ہونے لگی، عدالت اٹھنے لگی، تو جسٹس قائد فائز صاحب نے کہا کہ ابھی تو 12 بجے ہم 1 گھنٹہ اور بیٹھ سکتے تھے، اس کیس کو سن سکتے تھے، جس پہ جسٹس منیب نے کہا کہ ہم روزہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، روزہ ہے، رمضان ہے، اور جمعے کا بھی دن ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب جمعے کے ٹائم میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے اور روزے ہم سب رکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کیس کو آج بھی ملتوی کر دیں اور پیر پہ آپ چلے جائیں۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا، آخری جملہ جو جسٹس مقبول باقر نے بولا، انہوں نے اعلان کیا کہ اب یہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ جو سرکار کے وکیل ہیں وہ منڈے کو اپنے دلائل ختم کر دیں گے۔ یہ وہ آخری جملہ تھا جس کے بعد کورٹ ایڈجرن ہو گئی، اور اب پیر کے روز جسٹس قاضی فائز صاحب کا کیس دوبارہ سنا جائے گا۔ مگر ایک چیز واضح ہے کہ نظر ثانی کی اس سٹیج میں ایک معاملے سے ریلیف دے کے دوسرے معاملے میں پین جس طرح انفلکٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح صدارتی ریفرنس کویش کر کے ایک نئے ریفرنس کی بنیاد کے لیے ایف بی آر کو معاملہ بھیجا گیا، اسی طرح اب نظر ثانی کی درخواستیں قبول بھی ہو گئی، تو سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے اس بات کا امکان ہے کہ سپریم کورٹ کچھ ایسے کمنٹ کر دے، آبزرویشن دے دے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے وہ انفارمیشن پھر بھی رائپ ہوگی، وہ انفارمیشن جو چیئرمین ایف بی آر کی رپورٹ میں دی گئی ہے، اور وہ رپورٹ جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تیار کی گئی، جس فیصلے کو اب شاید سپریم کورٹ ختم بھی کر دیں۔ ایک ہاتھ سے ریلیف اور دوسرے ہاتھ سے پین۔ یہ تھی آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔